अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज इस्तिस्का के बारे में पढ़ते हैं। ये नमाज असल में हमारी बदआमाली और हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है, क्योंकि हम गुनाह करते रहते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ वो गुनाह जमा होते रहते हैं। फिर उसका अजाब ना सिर्फ हम पर आता है बल्कि जानवर, पौधे और अल्लाह की दूसरी मखलूक भी उससे मुतासिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, फ़ज़ाइल सदक़ात में हदीस मौजूद है कि जो कौम ज़कात को रोक लेती है अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमा देते हैं। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें मस्नद अहमद में मौजूद है कि मामिन कौमिन यज़हुरु फीहिमुज़्ज़िना इल्ला उख़िज़ु बिस्सन्ना, यानी जिस कौम में जिना फैल जाता है कहत साली के जरिए उनकी गिरफ्त की जाती है, यानी उनको कहत पड़ जाता है। इसी तरह से नाप तोल में कमी से भी कहत का अजाब आ जाता है। तो इसी तरह इब्ने माजा की एक हदीस में ये अल्फाज आए हैं कि अगर ये जो चौपाए यानी कि जानवर जो होते हैं अगर ये ना हों, यानी बैल, गाय और इस तरह चौपाए जो हैं चार पांव वाले जानवर अगर ये ना हों तो फिर अल्लाह ताला ज़मीन पर बारिश ही ना बरसाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से बारिश बरसती है और पीने का पानी भी मिलता है और काश्त करने के लिए पानी भी नसीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत हो जाती है। रोज़ी इंसान को फिर वाफिर मिकदार में मुयस्सर आती है। ये सब अल्लाह की उस मखलूक के ज़रिए जो बोल नहीं सकती, हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए जो है कहत और खुश्क साली की वबा हमारी बदअमाली और नाफरमानी का ही असर है जो कि हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम अल्लाह के यहाँ तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें तो अल्लाह ताला के करम और रहमतें हम पर ज़रूर पड़ती रहती हैं। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुसलसल बारिश से फसलें तबाह हो जाती हैं, खेतियां उजड़ जाती हैं, सैलाब आ जाता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि कहत सिर्फ ये नहीं है कि बारिश ना हो, बल्कि कहत ये भी है कि बारिश पर बारिश होती रहे और जमीन पर कुछ ना उग सके, यानी जमीन कोई चीज उगा ही ना सके। तो जब ज़रा पानी जमीन पर जो होगा तो जमीन से क्या चीज निकलेगी। इसलिए बारिश वही अच्छी होती है जो बारान रहमत बनकर आए और जो नुकसान की बजाय नफा पहुंचाए, खेतियां सैराब करे, गल्ला उगाए। इस तरह अल्लाह ताला की रहमत होती है। अगर बारिश मुस्तकिल तौर पर रुक जाए तो वो भी कहत लाती है, अगर बारिश मुसलसल आती रहे तो वो भी कहत ही लाती है। तो इसलिए बारिश का मुसलसल आना या बारिश का रुक जाना मुस्तकिल तौर पर दोनों नुकसान में है और अल्लाह की रहमत की बजाय फिर ये अजाब बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बारिश आती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो फरमाते थे, ऐ अल्लाह हमको नफा बख्श बारिश अता फरमा, क्योंकि बारिश जो होती है ना वो बाज़ औक़ात नुकसान वाली होती है। इसलिए याद रखें कि जब खुश्क हो जाए सब कुछ, तालाब खुश्क हो जाएं, कुएं खुश्क हो जाएं और सूखा पड़ जाए, अल्लाह की मखलूक बारिश ना होने से परेशान हो, उस वक्त दुआएं मांगना और नमाज ये इस्तिस्का पढ़ना मुस्तहब अमल है, मसनून अमल है। तो इसलिए उस वक्त अहले हकूक के हकूक अदा कर दिए जाएं।
یعنی جس کے حقوق بندے کے پاس ہیں تو وہ اس کے حقوق ادا کرے، حقوق العباد۔ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کریں، غربا کی امداد کریں۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ایک جگہ یہاں تک آیا ہے کہ صدقہ بلا اور وبا کو بھی دور کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ 3 دن روزے رکھیں، چوتھے دن مسلمان اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو اپنے ساتھ لے چلیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور میلے کچیلے ہو کر جنگل کی طرف چلے جائیں۔ اور اگر مدینہ مکہ شریف میں لوگ رہتے ہیں یا بیت المقدس میں، تو پھر وہ مدینہ شریف، مسجد نبوی میں، مکہ میں رہنے والے اللہ کے گھر میں، اور بیت المقدس میں جو بیت المقدس کے قریب رہتے ہیں وہاں جمع ہو جائیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے باہر کھلے میدان میں آ جائیں، اور وہاں پر جو ہے نماز استسقاء پڑھیں۔ نماز استسقاء بڑی مساجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کسی کافر کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتے ہیں، اور غضب الہی اگر آپ ساتھ لے جائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا جو ہوتی ہے وہ تو محض رائے گاں اور ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ اپنے ساتھ کفار کو نہیں لے جا سکتے نماز استسقاء پڑھنے میں۔ جب آپ میدان میں پہنچ جائیں گے تو اذان بھی نہیں ہوگی اس نماز کی، تکبیر بھی نہیں ہوگی، لیکن جماعت ہوگی۔ یہ نماز استسقاء کی جماعت ضرور ہوگی، اور اس جماعت میں 2 رکعات نماز استسقاء پڑھیں گے۔ امام بلند آواز سے، جس طرح ہم جمعہ کی نماز یا عید کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بلند آواز سے امام جو ہے وہ قرات کرے گا، قرآن پڑھے گا۔ نماز کے بعد امام کھڑے ہو کر عید کے خطبوں کی طرح 2 خطبے دے گا، جس طرح ہم جمعہ میں خطبے ہوتے ہیں، عید کے خطبے ہوتے ہیں، اسی طرح خطبے یہ بھی ہوں گے۔ اور اس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتا وبلاغا الہین۔ تو اس طرح سے ہم وہ خطبہ پڑھیں گے، تو خطبہ بھی سنیں اسی طرح جس طرح ہم جمعہ کا اور عید کا خطبہ سنتے ہیں، تو 2 خطبے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ صلاۃ استسقاء یعنی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے 2 رکعتیں، اور امام اونچی آواز میں قرآن پڑھے گا، جس طرح جمعہ کی نماز یا عید کی نماز میں اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اونچی آواز میں پھر اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، جس طرح جمعہ نماز کے یا عید نماز کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو دعا جو ہے
اس میں پھر بہت دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے عرض کریں، بارش کی دعا کریں تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دعا جو بندہ مانگتا ہے نماز استسقاء کی، اس میں ہاتھ، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، اب اس میں ہاتھ الٹے رکھنے ہیں نیچے، ہاتھ جو ہیں نیچے ہوں گے۔ دعا جو ہے یہ دعا ایسے مانگنی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے نہیں بلکہ ہاتھ نیچے کر کے، یعنی اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، اس طرح کر کے ہاتھ جو ہے الٹے ہاتھ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک خاص بات ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے چادر کا پلٹنا۔ امام جو ہے جب جائے گا نماز پڑھانے تو وہ ایک چادر بھی اپنے اوپر پہن کر جائے گا، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چادر کا، یعنی چادر اس انداز سے پلٹے گا کہ اس کا ہر رخ اور ہر کونا بدل جائے، ظاہری حصے کو اندرونی حصہ اور اندرونی کو ظاہری حصہ بنا دے گا۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ تشریف لے آئے، بلند آواز سے قرات سے قرآن پاک پڑھا، 2 رکعتیں نماز پڑھائیں، پھر نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ تو اس لیے خطبہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ اور چادر کا پلٹنا ایسے ہوگا کہ چادر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹی کے، جیسے چادر کا پلٹنا کا مطلب ہے کہ اب خشکی ختم ہو اور شادابی ہریالی آئے، اس لیے پلٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے بندہ جو ہے چادر کو جو ہے وہ الٹے گا، اس کے ایک سرے سے یعنی دوسرا سرے اس کو اندر کرے گا تو نیچے والا جو چادر کا پرتاؤ ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اوپر والا نیچے ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے چادر کا بدلنا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ نماز استسقاء جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ بعض اوقات اسی وقت بارش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بعد میں ہوتی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالی بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، اور نماز استسقاء ہریالی اور شادابی لانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہریالی اور شادابی کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، آمین۔